اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ الفرقان 25ویں سورت کے چوتھے رکوع کی 4 آیات ہیں، 41، 42، 43، 44۔ ان آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کبھی تم نے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہی کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سورہ الفرقان مکی صورت، پہلی آیت تھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس فرقان کو، اس کسوٹی کو نازل کیا تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈراوا بنے، ڈرانے والا بنے۔ تو قرآن جو ہے اس کا مقام بتایا گیا کہ ایک تو فرقان ہے یہ، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے ڈراوا ہے یہ۔ تو اس صورت میں یہ ڈراوے کا موضوع جو ہے وہ ابھرا ہوا ہے کہ لوگ اگر ایک توحید پر ایمان نہیں لاتے، ایک اللہ کی بات پر ایمان لا کر کے اپنے رویے کو درست نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں، تو ان کے لیے آخرت میں بڑی تباہی ہے اور دنیا بھی جہنم زار بن کے رہ جائے گی۔ یہی بات تمام انبیاء کرام کہتے رہے ہیں، اول تا آخر۔ توحید، رسالت، آخرت، عمدہ ترین اخلاق اور لوگوں کی خدمت کرنا، اور باقی تمام چیزیں اس کے ذیل میں ہیں۔ اس کے پچھلے 4 رکوع سے باتیں چل رہی ہیں، چوتھے رکوع کی آخری آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کر کے اس کے بعد سے شرک کی مذمت اور اس کے بعد اس کی تردید کی بالکل غلط چیز ہے وہ، اور طرح طرح کے ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے جو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج بھی وہی لوگ کرتے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد سے پچھلے رکوع میں، پچھلی آیتوں میں جو گزشتہ ہفتے گزر چکی ہے، پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی طرف ذکر کیا گیا، قوم نوح علیہ السلام کا، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، اور ان کے درمیان میں جو بہت سی قومیں گزری ہیں، اور آخر میں قوم لوط، جو ڈیڈ سی آج بھی اس کا زندہ مثال موجود ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اس میں گزرتے رہتے ہیں۔ تو مکے کے لوگ جو سفر کیا کرتے تھے، تاجر تھے، تو یہ شام جاتے وقت میں راستے میں پڑتا، سب جانتے ہیں، آپ تو ہر آدمی نقشے سے واقف ہے، یہ ڈیڈ سی جو ہے، بحر لوط بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے مقبوضہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ میں ہے، اور یہ اس میں دریائے اردن آ کے ملتا ہے، اور وہاں کا پانی جو ہے وہ دنیا کا سب سے نچلی سطح ہے، وہ دنیا کے تمام سمندروں کا سطح ایک لیول پہ ہوتا ہے، آل اوور دا ورلڈ سب جانتے ہیں۔ لیکن ڈیڈ سی جو ہے یہ پسترین جگہ ہے، 430 میٹر گہرا ہے عام سطح سمندر سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک زندہ نمونہ ہے، 430 میٹر گہرا ہے یہ، اور وہاں کا پانی جو ہے
دنیا کے تمام سمندروں کے پانی میں 3.6% نمک ہوتا ہے، یعنی 100 گرام پانی میں 100 گرام سمندر کے پانی میں 3.6 گرام نمک ہوگا، اتنا نمکین ہوتا ہے۔ لیکن ڈیڈ سی کا پانی جو ہے اس کا 10 گنا زیادہ گاڑھا ہے، اس میں 36% نمک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی ثقافت ڈینسٹی جو ہے 1.24 ہے، اس لیے وہاں پہ جو ٹورسٹ جاتے ہیں، حالانکہ عبرت کا مقام ہے، اس میں تیرتے ہیں آرام سے، ڈوبیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا ڈینسٹی جو ہوتا ہے 1 کے قریب ہوتا ہے پلس مائنس، وہ 1.24 ہوتا ہے یہاں تو۔ اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیا، تو کہا جا رہا ہے اس کی طرف دیکھا ہوگا انہوں نے، جاتے ہوں گے۔ لیکن یہ جو مقامات ہوتے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، یہاں پہ آرکیالوجیکل سائٹس کہلاتے ہیں، اس کو دیکھنے کی نگاہ کون سی ہے؟ قرآن پچھلی آیت نے کہا افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا۔ ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے آدمی ٹورسٹ کی حیثیت سے جائے، ایسا کہ ذکر کیا گیا۔ ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی تاریخ کی کتاب لکھی، ہاؤ اٹ ہیپنڈ، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آدمی دیدہ بینا سے دیکھے اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنے بڑے بدکاریوں کی عدم انتہا کر دی، اللہ نے الٹ پلٹ کر دیا اور پتھروں کی بارش کی۔ اس آیت آخر میں آیتیں ختم ہوئی تھیں۔ آج کی آیتیں جو بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا، یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب دعوت ہے۔ ہدی للمتقین، جو متقیوں کی صفت رکھیں گے ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ہدی للناس بھی ہے پورے انسانیت کے لیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی ان تک اس دعوت کو بہترین انداز میں پہنچائے۔ تو جب یہ کام آپ کریں گے وہ کرنا ہے، یہ والنٹری نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ یہ ہر آدمی دعوت کے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے اس کی اہمیت کو محسوس کرے تو اس کو یہ مراحل پیش آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو اس کے بعد کی وہ ایک حالات پیش آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی معزز ترین شخصیت تھے، انہی لوگوں نے آپ کو الامین الصادق کا خطاب دیا ہوا تھا، ہم سب جانتے ہیں اس کو، معزز ترین تھے وہ۔ لیکن جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، تو یہ طریقہ اختیار انہوں نے کیا۔ کہا تھا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ کیا یہی شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کتنا تحقیر آمیز لفظ ہے، یہی صاحب ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ روایت میں آتا ہے، محسن نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ مکے کا جو تھا سب سے معرض شخص تھا۔ اس نے کہا کہ حج کا زمانہ قریب آنے والا ہے، یہ تو اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے، لوگوں سے جا جا کے ملیں گے، لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے، ہم ان کو ان کی مخالفت کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اس سے ہماری تمام چودراہٹ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں کوئی ایک اسی بات پہ اتفاق کر لینا چاہیے تاکہ ایک ہی بات سب لوگ کہیں، کوئی تضاد نہ ہو۔ تو لوگوں نے اپنی محفل میں طے کیا، اے ابو عبد شمس، اس کا لقب تھا، آپ ہی بتائیے، کیا نہیں تم پہلے کہو ہم کیا کہیں؟ تو کسی نے کہا کہ صاحب ہم اسے کاہن کہیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم کہانا جانتے ہیں، اڑ بڑاتے ہیں، کچھ وہ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، گنگناتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں چیز، ایسا نہیں شخص ہے وہ۔ کہتے ہیں ہم اس کو مجنون کہیں گے۔ کہ یہ جنون، ایسا پاکیزہ شخص کیا تھا، اس کردار کا، اس نیکی شرافت کا شخص، ایسا سنجیدہ شخص، وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں مانے گا۔ ہم اسے شاعر کہیں گے، کہ ہم شاعری کے تمام جو اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی ویرائٹیز کو اردو میں ہم سے واقف ہیں۔ نہیں، اس کا شعر، اس کا کلام تو کچھ اور ہی چیز ہے جو دلوں کو گھر کر جاتا ہے، کوئی نہیں مانے گا اسے۔ ہم اسے جادوگر کہیں گے جادو، اس کے کلام کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ 4 چیزیں کہنے کے بعد ہوں گے، تو آپ ہی بتائیے حضور کب کیا کہا جائے ان کو۔ بہت غور و خوض کیا، پوری روایت ایسی منقول ہے، تب کہا جو قریب ترین بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کرتی ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے۔ اس کلام کا اثر یہ ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ایسے ہوا کرتا تھا، یہ ہم کہا کریں گے۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ نہیں کسی چیز کوئی چیز فٹ نہیں آتی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا مذاق بنانا یہ ایک طے شدہ، ایک سوچے سمجھے اسکیم کی وجہ سے تھا۔
کہ ہم کو ان کی دعوت کو ماننا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام, ایسا کلام جس کے بارے میں خود یہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ کہانت نہیں ہے, اور یہ شاعری نہیں ہے, تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تسلی کے لیے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضر الذی بعث اللہ رسولہ, بس یہی رہ گئے تھے رسول بنانے کے لیے, ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے. کہتا ہے کہ سب اسی لیے تاکہ اس کو ڈائلوٹ کیا جائے دعوت. تو یہ مراحل آتے ہیں, ہر شخص کو جاننا چاہیے. آپ کو تسلی دی جا رہی کہ نہیں, اس کی وجہ آپ کے دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی مخالفت جو کرنے کی سوچ رکھی لوگوں نے, کیونکہ ان کے مفادات سے ضرب پڑتی ہے نا. یہ بات صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتی ہے, عبادت خانوں تک, اسے پورا معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. کروڑہ کروڑ نہیں, بلینز کے بزنس اس شر پسندی پہ مبنی ہیں. یہ کاسمیٹک ہے, یہ لنگری ہے, یہ طرح طرح کے اوریا لباس ہیں, یہ معمولی ہوتے ہیں, دے آر ویری ایکسپینسو, بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. یہ چلے گا جب عورتیں جو سورہ روم میں آپ نے دیکھا باحجاب ہوں گی, تو یہ چلے گا جب ان کے چہرے ڈھکے ہوں گے, کچھ لگا ہی نہیں ہے, نہیں چلے گا. کیوں منع کرنے لگے؟ سودی کاروبار اسلام میں حرام, اسٹیٹ کے خلاف اس کو اللہ جنگ کہا گیا ہے, اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے, پورا سسٹم کا تو نہیں چاہیں گے اس کو کرنے کے لیے, تو یہ تمام چیزیں ہٹ گندے اختیار کرتے ہیں. یہ ہمیں جاننا چاہیے, یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ان کے اندر کتنا تضاد آیا جاتا تھا. ایک طرف تو مذاق بنا رہے ہیں, وہ آگے کہا جا رہا ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا, اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. خوب جانتے تھے کہ ان کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے. جن لوگوں کو دعوتی تجربہ ہے, اس سے 4-5 دہائی پہلے لوگ محصور تھے, سنت یوسفی ادا کر رہے تھے, اس میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, قریب تھے کہ اسلام قبول کرنے, لیکن 4 آدمی آ جاتے تھے, ارے کیا کرو گے تم, یہ گھر کرتی تھی اس کے اندر میں. تو کہہ رہے ہیں کہ ارے اگر ہم اپنے معبودوں کے غد پہ جم نہ گئے ہوتے تو ہمیں تو گمراہ کر دیتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ گمراہی تھی, ہم گمراہ ہو گئے ہوتے اپنے دین سے, یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے دعوت کا اثر. یہ آدمی کے دل میں گھر کرتا ہے لیکن اس کی مخالفت کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے صبرنا کے معنی دیکھ لیں, صبرنا ہم نے صبر نہ کیا ہوتا. ہم لوگ صبر کے بڑے محدود معنی لیتے ہیں. یہاں دیکھیے صبر کے معنی کہا گیا ہے, ہم جم گئے, نہیں مان کے دیں گے, ہمیں نہیں ماننا ہے توحید کی بات کو, ہمیں ایک اللہ کی بندگی نہیں کرنی ہے, ہم تو شرک کریں گے, ہم بت پرستی کریں گے, وغیرہ وغیرہ ہم کریں گے. کہنے کہ اس پہ ہم جم نہ گئے ہوتے یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا. یہ ہے طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا کہنے کے بعد میں کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ ہے طریقہ ان کا, انہوں نے سوچے سمجھے اسکیم کے ذریعے کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا, اور ایت من اتخذ الہ ہواہ, کیا آپ تھوڑا سا چھوٹ گیا ہے تو ہاں جی جزاک اللہ. تو اس کے بعد کہہ رہے کہ یہ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا, جب انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ گمراہ یہی ہمیں گمراہ کر دیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہا ہے ان قریب, وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. وہ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, تو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا تمہیں, جب تم عذاب دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا, یہ ہدایت تمہیں دے رہا تھا یا تمہیں گمراہ کر رہا تھا. بہت زبردست بات کہی گئی ہے. یہی ہوتا ہے دنیا میں, آدمی سمجھتا ہے بالکل ٹھیک جا رہا ہوں, سننے کو تیار نہیں ہے, وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور ہدایت یافتہ کون تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم گمراہ ہو گئے ہوتے, ہمیں گمراہ کر دیتا یہ شخص. یہ الفاظ آج بھی بولے جاتے ہیں. خدا تو گمراہی بجائے قرآن کے ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ارأیت من اتخذ الہ ہواہ, کیا تم نے اس شخص پہ کبھی حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو. یہ کہا جا رہا ہے الہہ ہواہ, ہوا اپنے نفس کو, ہمارا جو من کرے گا ہم کریں گے.
بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سوکال پروفیسر بڑے لرنڈ ہیں، صاحب ذرا مل جائے میں کروں گا، میں خوب سمجھتا ہوں، خوب جانتا ہوں، آدمی سننے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کو چھوڑ کے جتنے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا بت، سب سے خراب بت وجہ نفس ہے۔ یہ معمولی چیز ہے، آدمی سننے کو تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی ہدایت کام نہیں کرتی ہے۔ بہت زیادہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کا پیروکار نہ بنائے، اللہ کی کتاب اس کی سنت کے خلاف بنائے۔ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، ہم کچھ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ زیرک ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جائے کہ اس نے اپنے نفس کو بنا رکھا ہو، انت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس سے شخص کو راہ راست لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ آپ بہت پریشان ہو رہے تھے نا، راہ راست پہ آ جائیں، وہ دین قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، ہدایت پہ آ جائیں، کہ آپ ان کی ذمہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن۔ بہت ضروری ہے ہمیشہ آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے، اپنے نفس کا تو آدمی غلام نہیں بن گیا ہے۔ اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے، سنایا جا رہا ہے، یہ کلام آدمی سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن خود اسی طرف اشارہ کرتا ہے، کہا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ قرآن کتنا اعتدال اور انصاف کا کام کرتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کس میں کوئی نہیں سنتا سمجھتا، کہا جا رہا ہے ان اکثرهم یسمعون لا یعقلون، ان میں سے اکثر۔ یہ ہے اسلام، قرآن کی تعلیمات۔ ہم لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں کسی قوم کو سب کو ہم کچھ کہہ دیں گے، بالکل غلط ہے، سب کے لیے ایک چیز ڈنڈے سے آنکھ دیں گے، سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے حالات میں؟ ان اکثرهم، ان میں اکثر سنتے اور عقل کا کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہم سنا رہے ہیں، آدمی سن رہا ہے لیکن اس کا سننا جانور جیسا، عقل کا استعمال نہیں۔ کہاں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ تو ہمیں کان جانوروں والا نہیں، انسان والا استعمال کرنا چاہیے، جس پہ آدمی سن کر کے اس پہ غور کرتا ہے، عقل پہ استعمال۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہم الا کالانعام، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں سے اکثر یہ جو ہے جانور ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح، کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح۔ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ایک انسان جو ہومو سیپیا ہے، اشرف المخلوقات، اس کے علاوہ لاکھوں اسپیسیز پائے جاتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک لیول کے، اور بہت بڑے بڑے، ہاتھی ہے آپ کے، زراف ہے، اور کیا کیا ہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ اور ہوا کرتے تھے، انسان سے کتنے بڑے وزن ہوا کرتے۔ آپ نے اپنے 5 6 7 ڈیکیڈز کی عمر میں کیا ان میں کوئی چیز کی تبلیغ دیکھی ہوئی؟ سب ایڈوانس ہو گئے، وہ زیادہ کچھ جو ہیں وہ باغی بن گئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضابطہ مقرر کر دیا، وہ ان کو جو ان کے اندر پیدا کر دیا، ان کے اندر الہام کر دیا۔ شاید کہ مکی کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بچہ پیدا ہوتا فوراً تھن میں منہ لگاتا ہے، پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی ودن سیکنڈز، منٹس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتا رکھا ہے، یہ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر میں۔ ان کے بھی کان ہیں، حفظ ہے ان کے، کیا ایسی کوئی چیز ہے جو کم ہو ان کے اندر میں؟ کھوپڑی ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جانور ہیں۔ کہا کہ یہ جانور ہیں۔ سننا عقل کی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جانور ہیں، نہیں، جانوروں سے کیوں گزرے ہیں؟ جانور یہ کام نہیں کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو بتا دیا، جو طریقہ بتایا وہی کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اس سے انحراف نہیں کرتا وہ، اللہ ماشاء اللہ وہ اس کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ لیکن جانور ہیں، یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، سنتے ہیں تو سننے جیسا نہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں کہا گیا، یہاں پہ سننے اور عقل کی بات کہی گئی ہے، تو کہا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے۔
آگے کہا جا رہا ہے بلکہ جانوروں کی طرح ہیں اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اضل سبیلا۔ اس پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے، نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، جانور ہے یہ؟ کہا کہ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ارے بھائی تم جانور نہ بنو، جانوروں کے رویے اختیار نہ کرو، سننے جیسا سنو، جانور کی طرح نہ سنو، جانور کی طرح نہ دیکھو۔ یہ ان کو ترغیب دی جا رہی دوسرے طریقے سے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور باقی تمام لوگوں کو جو اس قرآن کو پڑھیں سنیں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ نہیں، ان کو جانور جیسا نہیں بن جانا چاہیے، انہیں انسان کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، چیزوں کو سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کے نتیجے میں جو نتیجہ قرآن دینا چاہتا ہے، اور قرآن تو بینات ہے، بین ہے، بالکل واضح کر دیتا ہے چیزوں کو، کرائیٹیرین ہے، فرقان ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن اس کے بارے میں اپنے دلیل پیش کرتا ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو اپنی عقل کا استعمال کریں، وہ آپ اپنے سننے اور آنکھنے کا وہ استعمال کریں جو ان کو کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، اس کی توحید پر، اور آخرت کی بات کو جو اس کے یہاں شروع ہوئی تھی باتیں، یہ لوگوں کو طریقے صحیح رکھتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ نہ ہو، آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ آج کل کے جو مینجمنٹ سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے کہ 360 ڈگری فیڈ بیک کہلاتا ہے ایک میں۔ ہم 4 لوگ گئے ہوئے ہیں ایک میٹنگ میں، ہم پچھلے ہفتے آج ہی کے دن کہیں اور تھے وہاں پہ، ہر ایک کو فیڈ بیک دوسرے کا دینا ہے یہ۔ اب آدمی بالکل محتاط ہے، اور میں کس کے بارے میں، ہی آلسو رائٹ اباؤٹ می، میں نے کیا کیا، ہم نے انسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھا، وہ ہمارے بارے میں لکھے گا، بتائے گا کیا کرنے والا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، اور یہاں پہ لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز آدمی کو سامنے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں منکر نکیر، ایک ایک چیز کا ریکارڈ، زبان سے لفظ نکلا ریکارڈڈ، یہ ذہن میں ہمیشہ رہے۔ اور آخرت کی جواب دہی، موت یقینی ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے، لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، یقینی ہونے کا سب کا اتفاق ہے، یہ ہم کو یقینی ہے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس قرآن پاک کو، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت ہمارے لیے ہے، اور لوگوں تک جانا اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کے آدمی اس کو کیسے کرے، یہ نہیں کہ آدمی جا کر فوراً پیش کرنا شروع کر دے گا، ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے کردار سے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچے، تاکہ آخرت میں جواب دہی کے دوران میں نہیں وہ آگے بتا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ کے قریب تھے یہ، آپ نے ان کے ساتھ میں 4 ڈکیٹ خرچ کیے، کبھی بتایا؟ آپ کے عمل سے تو الٹا ہی لگ رہا تھا کہ ہم اس سے بہتر ہے، دس از واٹ مینی پیپل سے۔ تو ہم الٹا کام کریں گے دعوت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے، حقیقی طور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ایمان کا ہمیں جو ہے لذت میں مل جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔